ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اتنا لگزری گھر کو قبرستان، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی شراک چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہوں تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہوگا یہ ماحول۔ Why I took this topic کہ ابھی ماشاءاللہ کئی گھروں میں یہ ماحول بن چکا ہوگا کہ چلیں کچھ نمازیں ہو رہی ہوں گی، کچھ گھر میں تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، but let's continue۔ ایسا نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں ایک بار نمازیں پڑھو، فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نمازیں پڑھو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اکرموا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا، نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، انہیں وقت دیجیے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہے کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو جلا دیا، فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا، فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے، اسکیمز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا۔ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ یاد رکھیے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر دے۔ بہت برا حال ہے، پلیز تھوڑا وقت دیجیے۔ اچھی تربیت، یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نمازیں قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ آپ بھی نمازی بنے، ہم بھی نیک بنے، دس از دا رائٹ منتھ، کیونکہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں نا نمازیں، آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں، بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں، بیانات میں لے کر آئیں، مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں۔ پتہ نہیں پورا سال کیا کیا آپ کے گھر میں ٹی وی چلا ہوگا، اب تو موقع ہے نا، آپ مدنی چینل پر دیکھیں، اسی طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، رات کی سحری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں 24 آورز پروگرام؟ کہ یار کسی کو فرق پڑ جائے، کوئی ایک بات سن لے، آئے ہیں لوگ دین کی طرف تو اللہ کرے دین کی طرف رہ جائیں۔ We are trying our best, but we need your support۔ ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا۔ اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے، آمین بھی کہیے گا، ہو سکے تو یاد کر لیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ نبی پاک یہ دعا کرتے تھے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بچوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں، لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے، ہم اچھے ماحول میں آئیں گے،
میں آپ کو آفر کرتا ہوں. دعوت اسلامی مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے, خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں, بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں, اسکولز اسلامک الگ ہیں, انسٹیٹیوٹس الگ ہیں. ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, دیر از اے وے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے. اس کو پلیز سیریس لیجئے گا. اس مہینے کو اپنے بچوں سے, اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں. سختی نہیں کرنی ہے, پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے. انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے, یہ فیملی, یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا, کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں, گھروں میں عبادت ہو, گھروں میں تلاوت ہو. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. یہ مہینہ ماہ سخاوت بھی ہے. اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے. سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کیجئے, اپنے غریب ملازمین پر خرچ کیجئے. لوگ واقعی بہت پریشان ہیں, ان کی ہیلپ کیجئے اور یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. زکوٰۃ اگر وقت آ گیا ہے تو پوری ادا کریں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں. میں ایک بزنس مین سے ملا, بڑا کمال کا جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ تو میں نے دینی ہے, اس میں میرا کیا کمال ہے, یہ تو میری ڈیوٹی ہے, فرض ہے مجھ پر. زکوٰۃ کے علاوہ میں نے کیا خرچ کیا, اصل کمال تو یہ ہے. تو ہمارا اللہ کرے ایسا ذہن بنے تو اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کیجئے. اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی جو 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. ایک 16,000 سے زیادہ ہمارے مدارس ہیں, ہزاروں مساجد ہم بنا چکے ہیں, بناتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں دین کی خدمت ہو رہی ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. پھر ویلفیئر کے کام بھی بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, معذور بچوں کے سینٹر چل رہے ہیں جناب, لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور بھی بہت سارے دین کے کام ہیں جو دعوت اسلامی سے ان ٹچ ہیں, ان کو بہت ساری معلومات ہے. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیے. باہر بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت اناؤنسمنٹ ہے, جیسے کہ یہ مسجد دیکھیں نا, یہ مسجد کتنا بڑا تحفہ ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. 2 جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں, دونوں ہی ماشاءاللہ فل ہیں. اللہ کرے گا جلد انشاءاللہ اس کو ایکسٹینشن بھی اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم کریں گے. تو اسی طرح ہماری ایک اور مسجد کی تعمیر جاری ہے, فیضان مریم. یہ بالکل 26 اسٹریٹ پہ اگر آپ جائیں, KFC کے بالکل سامنے, اور شاندار لوکیشن پر. اور وہاں بھی اس وقت بھی ہزاروں لوگ جمعے کی نماز اور باقی نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہاں ماربل لگا رہے ہیں. تو ہمارے پاس اب ماشاءاللہ کافی چیزیں تو ہو گئی ہیں, لیکن وہاں 20,000 روپے کا ایک ماربل, ایک سمجھ لے پیس ہے مسلح کا جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہاں پر ہمیں 210 اب مسلح باقی ہیں. تو یہ اپنے لیے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ اس مسجد میں خود جا کر بھی دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں ہمارے منصور بھائی موجود ہیں, یہ گیٹ پر آپ کو مل بھی جائیں گے. مزید ان سے کوئی معلومات کرنا چاہتے ہیں, اسی کوالٹی کا ماربل دینا چاہتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے. جتنے لوگ سجدہ کرتے رہیں گے, جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی, یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت ادا کر